السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ سورۃ انزال ہے۔ شاید اس موضوع پر یہ میری پہلی ویڈیو ہوگی، کیونکہ باقی امراض کے متعلق تو ویڈیو میں نے کافی بنائی ہیں، لیکن بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں۔ سورۃ انزال، سورۃ انزال کیا چیز ہوتی ہے، کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جس ساتھی کو سمجھ نہ آئے وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لے۔ اب سورۃ انزال کی بہت ساری وجوہات ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیں، اس کے بعد نسخہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکاوت حس۔ بعض لوگوں کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی پاور میں آ گئے ہیں، لیکن یعنی ہلکا سا خیال آنے سے وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم ہماری زبان میں، حکمت کی زبان میں ذکاوت حس کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سورۃ انزال ہوتی ہے ذکاوت حس کی وجہ سے، اور دوسری وجہ اس میں منی کا پتلا ہونا، کہ بالکل پتلی منی ہو، تو اس سے بھی سورۃ انزال جو ہے نا وہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اور قوت بہ کا کمزور ہونا بھی یہ سورۃ انزال کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس آدمی کو شوگر ہوتی ہے، کیونکہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے، اعصاب کمزور، مسلز کمزور، ہڈیاں کمزور، جوڑ کمزور، پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو بیچارے کو راستے میں ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے سورۃ انزال کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ فحش ویڈیو دیکھ کے ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کرنے کا، اور شروع میں تو وہ اس سے لذت لیتے ہیں، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ خیال آتے ہی کپڑے ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی، وہ نہیں چھوڑیں گے تو کسی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد نظام معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی سورۃ انزال ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انتڑیوں کی سوزش کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے خوراک پر بھی بندے کو خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ قبض کی وجہ سے بھی سورۃ انزال ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑی وجہ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ بندے کو احساس کمتری ہوتی ہے، احساس کمتری، کہ دوستوں سے باتیں سنی اور مختلف باتیں سن کے وہ اپنے اندر ایک خیالی طور پر وہ یہ بنا لیتا ہے کہ میں تو جو ہے نا وہ کمزور ہوں، تو مجھ سے کام نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ بہت زیادہ نیک ہو جاتے ہیں۔ ایک میرے پاس پیشنٹ آیا سوات سے، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بالکل خیالات میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی اطلام نہیں ہوا، شروع میں کو 2-4 دفعہ ہوا۔ تو جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ جب شروع میں مجھے اطلام ہوا تو میں پڑھتا تھا، تو نیکی کے اندر خلل آتا تھا، تہجد میرے رہ جاتے تھے اگر اطلام ہو جاتا تھا۔ تو میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، ان سے میں نے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا بھی تو ایسا کر، 2-4 دن جو ہے نا وہ دھنیا خشک لے کر اس کو پیس کر وہ کھا لے۔ کہتے میں نے وہ جو ہے نا 5-6 مہینے مسلسل کھاتا رہا، تو اس کی وجہ سے اس کا وہ سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ تو اسی لیے دوا کے استعمال میں بھی بڑے جو ہے نا وہ حکیم کا مشورہ، معالج کا مشورہ، اور حکیم بھی ایسا ہو جو سمجھدار حکیم ہو، جو واقعی حکیم ہو، اس کا مشورہ، اور پھر ادویات کا خالص ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اوپر والی جتنی علامات میں نے بتلائی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جتنی وجوہات میں نے بتلائی ہیں، ان وجوہات کے بنا پر اگر کسی کو سرعت کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ درج ذیل نسخہ ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ چیزیں خالص ہوں، کیونکہ آج کل تو جو معمولی سے معمولی چیز جو ہے نا اس کے اندر بھی نمک ہے، نمک کتنے کا آ جاتا ہے،
نمک کے اندر بھی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پنسار تو اللہ معاف فرمائے، وہ پتہ لوگوں کو ہوتا کوئی نہیں۔ وہ جیسے یہ کرونا آیا تو اس وقت یہ جی سنا مکی کا شروع ہو گیا، جی سنا مکی اتنی سنا مکی بکی اور پنسار والوں نے یکدم مہنگی کر دی۔ اچھا بہرحال نسخہ نوٹ کریں جی، سالب پنجہ 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، شقاقل مصری 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، مغز پمبا دانہ 50 گرام، ستاور 50 گرام، مغز بادام 100 گرام، مغز پستہ 50 گرام، نر چھہارا، یہ چھہارے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مادہ ہوتی ہے جو عام ملتا ہے، ایک نر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ نر چھہارا 50 گرام، مغز فندق 50 گرام، چھلکا اسبگول 60 گرام۔ اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے؟ چھلکے اسبگول کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح پیس لینی ہے، اچھی طرح بالکل باریک کر لیں، اور پھر بعد میں اس کے اندر چھلکا ملا کر کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے کہ صبح خالی پیٹ آپ نے 2 چمچ دیسی گھی کسی برتن میں ڈال کر اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے، فل گرم کرنا ہے۔ جب دیکھیں کہ وہ تڑکے کی شکل میں آ گیا ہے تو اب آپ نے اس میں ½ کلو دودھ ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس جار میں سے 1 چمچہ دوا کا لے کر جو چاول والا چمچ ہوتا ہے وہ دوا کا لے کر اس میں ملا کر رکھ دینا ہے۔ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ اگر میٹھا ڈالنا چاہیں تو آپ کوئی بھی میٹھا ڈال سکتے ہیں، شہد ڈال لیں، سردی کا موسم ہے تو شہد ڈال لیں، چینی ڈال لیں، شکر ڈال لیں، کوئی بھی چیز ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ اس کو کنٹینیو اگر پوری زندگی بھی استعمال رکھیں تو یہ بہت شاندار چیز ہے، لیکن 1 مہینہ آپ مسلسل کم از کم ضرور استعمال کریں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ صورت والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔